الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے راہ و منزل جنت اور جہاد۔ ہم سب جس تنظیم میں جمع ہوئے ہیں اس کا بنیادی نصب العین آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نصب العین دستور میں لکھا ہوا ہو اور جس کا وظیفہ زبانیں پڑھتی ہوں وہ عملی زندگی میں کچھ دوسرے مقاصد کے ساتھ اس کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور یا اس کا وہ مقام نہیں رہتا جو فی الواقع نصب العین کا ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے آج کا یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ فی الواقع اسلامی تحریک کے لیے اور اس کے ساتھ چلنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا واقعی نصب العین بنائیں، جس پر ان کی نگاہیں جمی رہیں، جو ان کی زندگی اور ان کے اعمال اور ان کی مساعی اور کوششوں کا واحد محرک ہو، اور ان کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ مقصد اگر حاصل ہو سکتا ہے یقینی طور پہ اور لازمی تو وہ صرف جہاد کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کے راستے سے، اللہ کے دین کے لیے جان لگا کے اور مال دے کر کوشش کرنے کے راستے سے، اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے اور چلنے کے راستے سے۔ اسی لیے قرآن مجید نے تربیت اور دعوت اور تنظیم سب میں ترتیب یہ رکھی ہے کہ انسان جو بھی اس دعوت کو قبول کریں اور جن کو خود اپنی تربیت کرنا ہو یا جن کی تربیت تنظیم کر رہی ہو اور خود تنظیم کے لیے بعثت مجموعی، یہ بات واضح رہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ اور جتنا بھی آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری کوششیں اس مقصد کے اوپر سب سے بڑھ کر مرکوز ہوتی تھیں کہ لوگ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کریں، دنیا کو نصب العین بنانے کے بجائے آخرت کو نصب العین بنائیں، دنیا میں جئیں لیکن دنیا کے لیے نہ جئیں بلکہ دنیا میں جئیں اور دنیا کو برتیں اور دنیا میں رہیں اور دنیا کو استعمال کریں، تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جئیں اور برتیں اور استعمال کریں۔ اور جب افراد سے انفرادی طور پہ یا جماعت سے اجتماعی طور پہ کسی کمزوری اور لغزش کا ظہور ہوتا تھا تو قرآن مجید سب سے پہلے جس مرض کے اوپر انگلی رکھتا تھا وہ یہی تھی کہ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ اتحبون الدنیا، کیا تم نے دنیا سے محبت کرنا شروع کر دی؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اپنے لیے پسند کر لیا؟ اور یہ وہ بنیادی سبب تھا اس کی نظر میں کمزوریوں کا اور لغزشوں کا، اور بھی اسباب تھے جن کی طرف توجہ دلائی گئی، لیکن جب بھی کوئی ایسا مرحلہ درپیش آیا جس میں کمزوریوں کا صدور ہوا تو جو وحی نازل ہوئی اس نے وحی کے ماننے والوں کو، اللہ کی پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کو اسی کی طرف متوجہ کیا۔
اگر لوگ نماز جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا ہو کر تجارت کے لیے باہر نکل گئے، قافلے سے سامان خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور تجارت سے اور دنیا کی ساری دلچسپیوں سے وہ چیز بہتر ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ شروع کا واقعہ ہے، اور بالکل آخر میں جب غزوہ تبوک پیش آیا تو اس وقت بھی جب کمزوریوں کا ظہور ہوا، انسانی کمزوریوں کا، لفظوں کا، تو قرآن مجید نے اسی آگ میں تپا کے اس انسانی مواد کو سونا بنانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور آخرت کے طلبگار بنیں، اور دنیا سے پوری دلچسپی لیں کہ لیکن دنیا کے لیے نہ لیں بلکہ اپنی آخرت کمانے کے لیے لیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہاں کی جتنی محنت اور مزدوری ہے اس کا اصل پورا بدلہ تو قیامت کے روز ملے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری مزدوری کا اور محنت کا جو پورا پورا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن تم کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ تحریک اور جماعت جو پہلے بھی اس دین کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی اور بیچ میں بھی جنہوں نے اس کے لیے والہانہ اور جانثارانہ اور سرفروشانہ جدوجہد کی، ان کے اندر آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کی آرزو جاگ چکی تھی، اور اسی کی جستجو اور طلب میں وہ زندگی گزارتے تھے۔ اور جو فرق تھا ان کے درمیان اور ایک راہب کے درمیان وہ یہ تھا، ایک راہب کے لیے جنت کی راہ جنگل اور کھو اور خانقاہ اور گوشے میں عبادت کے ذریعے جاتی تھی، اور ان کے نزدیک جنت کی راہ جو ہے وہ جہاد کے میدان سے اور جہاد کی راہوں سے گزرتی تھی، جس کی قرآن مجید نے بڑی شدت اور کثرت کے ساتھ تاکید فرمائی۔ سارے انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی کی طرف تھی، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ تم کو بلاتا ہے اور پکارتا ہے جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف۔ اور وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں کہ آگ سے بچو، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا اصل منتہا اور دعوت کا اصل مقصود اور دعوت کا اصل مرکز کیا ہے، کہ جس تجارت پر تحریک میں شامل ہونے والے راضی ہو گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں گے اور اپنی جان اور مال کا بدلہ عذاب علیم سے نجات اور جنت میں داخلے کی صورت میں وصول کریں گے، اور اس کے علاوہ فتح اور اللہ کی نصرت مزید اس پر ایک بونس ہوگی، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو عوام الناس کو بھی اسی بات کی دعوت دیتے۔ چنانچہ جب مسلمان دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور جب بھی یہ مسئلہ اٹھا، خصوصاً کسریٰ کے دربار میں جب مسلمان سفیر کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو ننگے اور بھوکے ہو، تمہارے لباس پر میں پیون لگے ہوئے ہیں، تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں نصیب ہے، تمہیں اٹھنے بیٹھنے تہذیب و تمدن کے آداب نہیں آتے، تو اگر تمہیں روپیے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ تو مسلمان سفیر نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کو بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اور آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں، اور دنیا جو ان کا مقصود بن چکی ہے اس کے بجائے ان کو اس بات کی طرف دعوت دیں اور اس بات کے اوپر راضی کریں کہ وہ آخرت کے اوپر راضی ہو جائیں۔ تو اس چیز کی اہمیت خود اپنے لیے بھی ہے اور اپنی تنظیم کے لیے بھی ہے اور اپنی اس دعوت کے لیے بھی ہے جس کو کہ ہم عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس کی رگوں میں حرکت پیدا ہوئی ہے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور اس نے جان اور مال کی قربانی دی ہے تو وہ جہاد اور جنت کی خاطر تھی۔ یہ 2 لفظ اس کی نفسیات میں، اس کی تاریخ میں، اس کی لغت میں
بے پناہ کشش کے حامل ہیں، اور اس کے سرشت کے اندر یہ بات پڑی ہوئی ہے، دودھ کی گھٹی میں جس طرح پلایا جاتا ہے، یہ بات اس کو بحیثیت قوم کے، بحیثیت فرد کے، کہ اصل مسلمان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرے اور جنت کو طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں جس طرح کے بھی احکام دیے تو وہاں اس نے اسی بات کا اہتمام کیا کہ آخرت کے عذاب اور جنت کی طلب، ان محرکات کے سہارے وہ ان احکام کی تعمیل کرائے، قانون اس نے بنائے، حدود بھی تجویز کی، سزائیں بھی نافذ کی، لیکن اس کا اصل انحصار نہ قانون پہ رہا، نہ سزاؤں پہ رہا، نہ حدود پہ رہا، بلکہ انسان کے اس محرک پر رہا۔ اس کو اس نے جگایا، اس کو بیدار کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کو مضبوط بنایا، اس کو راسخ کیا کہ لوگ جنت کے طلبگار بنیں اور اللہ کی راہ میں کوشش اور جہاد کے ذریعے جنت کو حاصل کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جہنم اور جنت کی ان تفصیلات پر مبنی ہے جو تفصیلات آج ہماری گفتگو میں اور ہمارے درس میں اور ہمارے تقریروں میں بہت کم حصہ پاتی ہیں۔ اگر آپ کبھی بیٹھ کر کسی پیمانے سے یہ ناپنا چاہیں کہ جو وحی قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہی تھی اس میں جنت اور جہنم کی تفصیلات کے بیان کا تناسب کیا تھا، اور آج ہم جو بیان کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور تقاریر کرتے پھرتے ہیں اس میں جنت اور جہنم کی دعوت اور تفصیلات کا تناسب کتنا ہے، تو آپ کو فوراً فرق محسوس ہوگا۔ بلکہ ہم کو تو بعض دفعہ اس جدید دور کے اثر ہم میں سے بہت سو کو شاید اس میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ کیا آؤٹ آف ڈیٹ بات ہو رہی ہے، جس میں باغات کا اور نہروں کا اور پھلوں کا اور حوروں کا اور بالاخانوں کا اور نہروں کا ان کا ذکر ہو، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور ہم جہنم سے ڈرائیں اور آگ میں جلنے سے ڈرائیں، تو ہم دلائل سے نظام اسلام کی حقانیت ثابت کرنے پر تو پورا زور لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ فی الواقع ہماری دعوت میں اور کلام میں اور بیان میں اور تقاریر میں اس کا وہ تناسب نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور بیان میں اور واعظ میں اور نصیحت میں اور انسانوں کی تربیت میں اس کا تناسب ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ موضوع ہماری خاص توجہ اور اہمیت کا مستحق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچشم خود جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے تشریف لائے تھے، اور آپ کے تو ایمان کی کیفیت ظاہر ہے کہ بالکل مختلف ہونا چاہیے تھی اور تھی، لیکن جو لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور آپ کا کلام سنتے تھے اور آپ کے فیض سے مستفید ہوتے تھے ان کی بھی کیفیت یہی ہو جاتی تھی گویا کہ جنت اور جہنم تو ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ حضرت حنظلہ حضرت ابوبکر کا یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز ایک حقیقت بن چکی ہے، اور جب آپ کے پاس سے آتے ہیں تو اس کیفیت میں فرق پڑ جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتی تھی لیکن اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جب گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، دنیا کے مشاغل میں ہم محو ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت وہ نہیں رہتی جو آپ کی صحبت میں تھی۔ لیکن یہ کہ خود حضور کے لیے اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کے لیے اس کے باوجود جس طرح دنیا کی مادی حقیقتیں یقینی تھیں اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کی حقیقت بھی یقینی تھی، اگرچہ اس کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس آنکھ سے کہ جو چہرے کے اوپر فٹ ہے، لیکن وہ اپنے خود اس آنکھ سے ضرور دیکھ سکتے تھے جو آنکھ کے دل کے اندر لگی ہوئی تھی، اور اسی لیے ان کی کیفیت اور قربانی کا جذبہ بالکل مختلف تھا۔ بظاہر ان کے اور کسی دنیا دار آدمی کے دنیا کو برتنے میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کی کیفیت اور مطلوب بالکل دوسرا تھا، اور دنیا میں رہنے کے باوجود وہ مردان دنیا نہیں تھے بلکہ مردان آخرت تھے، اور دنیا کو برتنے کے باوجود وہ دنیا کے غلام نہیں تھے بلکہ دنیا ان کے غلام تھی۔ جس طرح آدمی اپنے غلام سے کام لیتا ہے اس طرح وہ دنیا سے کام لیتے تھے،
نہ یہ کہ جس طرح آدمی اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے اس طرح وہ دنیا کی فرما برداری کیا کرتے ہیں۔ یہ اس طرح حقیقت تھی کہ یہ واقعات تک بھی سیرت میں آتے ہیں جو آپ نے پڑھے بھی ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میرے سامنے جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اسے توڑ کے تمہیں دکھا دوں آنکھوں سے، لیکن یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اور لوگوں کو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جنت کے بدلے لوگ اپنے باغ اور مال اور مکان سب اس لیے دے دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے اس جنت کے باغ اور اس کے محل اور اس کی صحبتیں اور اس کی نعمتیں اتنی ہی حقیقی تھیں اور اتنی ہی وقی تھیں اور اس سے کہیں زیادہ مطلوب تھیں جتنی حقیقی کے دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و اسباب تھا۔ اور جب آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے تو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی مستفید ہونے میں کوئی حرج نہیں رہتا، اس لیے کہ آدمی اس کو ٹھوکر مار کے الگ کر سکتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ محل میں سو تو محل میں بھی اسی طرح آرام سے سوئے گا جس طرح کے جھونپڑے میں ایک دری کے اوپر یا چٹائی کے اوپر سوئے گا۔ تو یہ دنیا اس کے لیے ایک بے معنی چیز بن جاتی ہے، اس کو آپ محل میں لٹا دیں یا جھونپڑے میں لٹا دیں، اس کے سامنے اعلیٰ اور انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیں یا روٹی اور چٹنی رکھ دیں، اس کے لیے دونوں ہی یکساں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ جانتا ہے دونوں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس مقام پہ پہنچے پھر آدمی دنیا سے پورا فائدہ بھی اگر آتی ہے دنیا اس کی راہ میں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کمال تھا کہ ان کو راہبوں کی طرح اور صوفیوں کی طرح اور عبادت گزاروں کی طرح دنیا چھوڑ کر الگ نہیں ہونا پڑا، لیکن وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اور یہ زیادہ سخت امتحان تھا اور زیادہ سخت مرحلہ تھا، اس لیے کہ دنیا چھوڑ کے کسی کھو میں آدمی جا بیٹھے، جنگل میں نکل جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے تو اس کے بعد تو دنیا کے ترک میں کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے، گھر میں چلتے پھرتے ہوئے، کھاتے پیتے، روزی کماتے، اور پھر آدمی اس سے بے نیاز ہو کہ دنیا کے اندر کیا ہے، اس کی دل کی کیفیت وہی ہو کہ جو راہب کی کیفیت ہوتی ہے، اور عمل دنیا دار کی طرح ہو، یہ وہ ہے جو زیادہ مشکل امتحان تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہی وسیع ظرف تھا، ان کا راسخ ایمان تھا جس کو سہار سکا۔ جب لوگ نہیں سہار سکے تو انہیں دنیا اور آخرت کی راہیں الگ کر دیں، اور ایک طبقہ وہ بن گیا جو آخرت کی طلب میں دنیا سے الگ ہو گیا، اور دنیا کو اس نے چھوڑ دیا ان کے لیے کہ جو دنیا کے طلبگار تھے، اور مسلمانوں میں دین اور سیاست الگ ہو گئی۔ جنت کے طلبگار خانقاہوں میں بیٹھ کر تزکیہ نفس کرنے لگے، اور دنیا کے طلبگار حکومت کے تخت پر بیٹھ کر دنیا کو چلانے لگے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی روش کو وہ سہار نہیں سکے۔ لیکن اصل میں جو مطلوب ہے انبیاء کے لیے وہ یہی روش ہے کہ آدمی دنیا میں رہے اور دنیا سے بے نیاز رہے اور جنت کا طلبگار رہے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ جنت کی راہ تو دراصل اللہ کی راہ میں کوشش، اس کی راہ میں جان اور مال اور وقت دینے سے وہ جنت کی راہ کھلتی ہے۔ جتنی یہ چیز راسخ ہوگی اتنی بہت بڑے علم کی مقدار کے بغیر بھی انسان سونا بنے گا، اور بہت بڑے تربیتی نظاموں کے باوجود بھی آدمی کھڑا بن کے نکلے گا۔ اور جتنی یہ چیز کمزور ہوگی، علم کے بڑی سے بڑی مقدار بھی اور تربیت کا بڑے سے بڑا نظام بھی کھڑا سونا نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ عمل میں کوتاہی اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی کے علم میں کمی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو سگریٹ کا پیکٹ بنتا ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے یہ سگریٹ کو پیو گے تو تمہاری صحت خطرے میں ہے، تم کینسر اور ہارٹ اٹیک کے شکار ہو سکتے ہو۔ اس کے باوجود کروڑوں آدمی سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے، وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے، وارننگ وہاں پر ہوتی ہے کہ اس کو اگر تم پیو گے تو تمہاری صحت کے لیے خطرہ ہے، لیکن پھر بھی آدمی پیتا ہے۔ اگر علم کافی ہوتا تو یہ بات کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ علم کے باوجود آدمی خطرات کی طرف جاتا ہے۔ اس کے برعکس مسجد نبوی میں جب یہ اعلان ہوا کہ شراب سے رک جاؤ تو مدینے کے ہر گھر میں شراب کے جام توڑ دیے گئے اور شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، اس لیے کہ وہاں پر علم کے ساتھ ساتھ یہ استعداد اور قوت بھی تھی، جنت کی طلب بھی تھی اور آگ سے بچنے کی تڑپ بھی تھی۔ اور جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تعمیل میں جنت ملے گی اور اس کی تعمیل میں جان لڑانے میں جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، تو پھر دل اور سرشت اور فطرت کے اندر وہ قوت اور استعداد تھی کہ جو احکام پر عمل کر سکتی تھی۔ اور قرآن مجید نے دراصل اسی بنیاد پر
انسانی فطرت کی تربیت اور تعمیر بھی کی، اور اسی بنیاد پر اس نے جماعت اور تنظیم کو بھی قائم کیا، اور اسی بنیاد پر اس نے وہ اجتماعی قوت پیدا کی جس نے کہ چند برسوں میں اسپین سے لے کر چین تک اسلام کو پھیلا دیا۔ یہ صرف علم کی بڑی بڑی مقداریں نہیں تھیں، بلکہ یہ جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے بچنے کا جذبہ تھا، تو دراصل تقوی کی بنیاد ہے، اور تقوی پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو علم کے باوجود آدمی غیر متقی ہو سکتا ہے، اور بہت کم علم کے باوجود آدمی کے اندر گہرا تقوی ہو سکتا ہے اگر اس کی فطرت میں جنت کی طلب موجود ہے اور آگ سے بچنے کی تڑپ ہے، تو پھر وہ استعداد ہے، اس کے پاس وہ قوت اور خزانہ اور ذخیرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ چٹان ہے پہاڑ کی جس پر وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی اس کو سرکا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی جڑیں دل کے اندر راسخ ہیں، اور یہ حقیقت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ جس طرح سورج اور چاند کو دیکھتا ہے آنکھوں سے، اس طرح دل سے وہ جنت کو بھی دیکھتا ہے جو اس کے لیے منتظر ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اپنے سرش کے اندر قوت اور طاقت پاتا ہے کہ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، جوانی اور شباب کا چہرے پر سرخی اور جھلک ہو یا چہرے کے اوپر جھریاں پڑ چکی ہوں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ جنت کی طلب میں اور اس کی شوق میں اور اس کی حرص میں اور اس کے لالچ میں برابر جوان رہتا ہے۔ تو یہ دراصل جنت جو ہے وہی مقصود اور جہاد اس کی راہ کی بنیاد پر ہی انسان اور پوری جماعت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کا امتحان تو دراصل یہ امتحان ہے کہ دنیا ایک محسوس چیز ہے، دنیا قریب ہے، دنیا کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، دنیا آج مل سکتی ہے، آخرت آنکھوں سے اوجھل ہے، آخرت دور ہے، آخرت آج نہیں مل سکتی، اس کے لیے کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن آج کی طلب پر کل کی طلب اسی وقت غالب آ سکتی ہے جبکہ کل کے اوپر آدمی کو یقین ہو۔ جہاں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ نفع عاجلہ کے پیچھے دوڑتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، تم اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو جو فوری ملنے والی ہو، جو آج ملنے والی ہو، جس کا نتیجہ فوراً نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ وہاں اس کی فطرت میں اس نے یہ جذبہ بھی رکھا ہے کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے اس کو کہ کل ملنے والا نفع بھی یقینی ہے، تو اس کے لیے آج کا فائدہ اور آج کا آرام اور آج کی نعمتیں قربان کر سکتا ہے۔ ماں باپ کیوں گھر میں اپنی رات کی نیند میں قربان کرتے ہیں؟ ماں کیوں بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رات بھر ٹہلتی ہے؟ اس کو اس سے کوئی نفع آج نہیں ملتا، لیکن یہ کل کا یقین ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو نگاہوں کے لیے لذت اور دل کے لیے سرور اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ تو مستقبل کی طرف اور مستقبل کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ کون سی چیز غالب آتی ہے، اسی پر اس کی زندگی کے رخ کا انحصار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ بات تو رضا الہی کی تھی اور پوری بات جنت ہو رہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جنت تو دراصل اللہ کی رضا کی تعبیر ہے، اللہ کی رضا کا مجسم اظہار ہے، اللہ کی رضا کا بیان ہے۔ جب اللہ کی رضا مجسم ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ جنت کی صورت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلمان کا جو اللہ کے دین کے اندر پورا کا پورا داخل ہو، جس سے ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کے ساتھ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ آدمی جو اپنے آپ کو پورا کا پورا بیچ دے، اپنے نفس کو بیچ دے، اپنے آپ کو فروخت کر دے، اپنا سودا چکا دے اپنے رب کے ساتھ اس کی رضا کی تلاش میں۔ اور اس کو دوسری جگہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں، لأن لهم الجنہ۔ ایک جگہ رضا کا لفظ استعمال ہوا اور دوسری جگہ جنت کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، صاف ہو گئی کہ گویا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی نے بیچا تھا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے خرید لیا جنت کے بدلے، اور دو الفاظ کو بدل کے قرآن مجید نے اس پیرائے بیان سے اسی بات کو ظاہر کیا ہے کہ اس کی رضا اور اس کی جنت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ جس سے وہ راضی ہوگا اسی کو وہ جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں وہ آدمی نہیں جا سکتا جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ جب وہ راضی ہوگا جبھی وہ جہنم سے بچائے گا، اور جہنم سے وہ نہیں بچ سکتا جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو، جس سے کہ وہ ناراض ہو۔
تو رضا الہی اور جنت دراصل دونوں ایک ہی چیز کی تعبیر ہیں. اور جہاں بھی قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو کام کرو لوجہ اللہ کرو، اگر مال دینا ہو تو لوجہ اللہ دو، جہاد کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، غریبوں کی خدمت کرو تو یہ کہو کہ ہم انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہاری خدمت اللہ کی رضا اس کی طلب میں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جنت ملے. چنانچہ سورہ دہر کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں بھی یہی بات واضح کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت دی، اور جنت کا تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو کچھ پلایا جائے گا، جو نہریں بہائی جائیں گی، جو کھانا پینا ہوگا، اس کا بیان فرمایا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور رب خود ان کو پاکیزہ شراب پینے کے لیے دے گا. تو یہ چیز تھی کہ جو قرآن مجید نے اس کے بدلے میں دی. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ یتیموں کو اور مسکینوں کو اور اسیروں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں. جو بات کھانا کھلانے پہ ہے، جسمانی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے ہے، وہی بات روحانی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے ہے، وہی بات دعوت کے لیے ہے، اور وہی بات جہاد کے لیے ہے. کہ دعوت کا کام بھی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کو کسی سے کوئی جزا چاہیے، کوئی بدلہ چاہیے، کسی سے کوئی ہم شکریہ چاہتے ہیں. جہاد کا کام بھی ہم اس لیے نہیں کرتے، نظام حق و نظام قسط قیام کا کام بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کو کوئی جزا یا بدلہ یا شکریہ چاہیے، بلکہ جہاں نفس کی آمیزش ہو جائے گی وہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہے گا، اور وہیں وہ موت شہادت نہیں رہے گی. اس کی تصریح ایک حدیث میں نہیں بلکہ بے شمار احادیث میں کی گئی ہے. جب تک نیت خالص اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ کی رضا اور جنت حاصل کی جائے، اس وقت تک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بنے گا. تو یہ بات واضح اور صاف ہے کہ جنت اور اللہ کی رضا میں فی الواقع کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ دستور میں یہ درج کرتے کہ ہمارا نصب العین جنت کا اصول ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے دونوں ایک ہی بات ہوتی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا کی تعبیر ہی جنت ہے، اگرچہ اللہ کی رضا جنت سے کچھ زیادہ وسیع چیز بھی ہے جو دنیا میں آدمی کا ساتھ دیتی ہے، اسی لیے ہم نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے. لیکن قرآن مجید نے جتنا زور کہ جنت پہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جنت کی طلب میں کام کرو، اور جتنی اس کی تصریح فرمائی ہے اتنا ذکر، اتنی کثرت کے ساتھ اتنا ذکر اپنی رضا کا نہیں کیا ہے. اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ تلاش کرتا ہے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتا ہے، ان کی خاطر اپنے آپ کو محنت کراتا ہے کہ جو اس کو زیادہ یقینی، زیادہ محسوس، زیادہ معلوم ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رضا کی اسی تعبیر پر زور دیا ہے جو تعبیر کے عام انسان کے لیے قابل قبول ہے، اس کے لیے مطلوب ہے. اگر آج لوگ دوبائزم کا اور مادیت کا اور مادیت کی الغار کا ذکر کرتے ہیں، جس کا کوئی علاج اس کے علاوہ نہیں ہے کہ انسانوں کو اس مادیت سے اوپر اٹھ کر اور اس جنت کی طلب کے لیے سرگرم کیا جائے، جس جنت کی طلب کے لیے عام مسلمان بھی اٹھ سکتا ہے، اور جس کے لیے خاص عام عالم بھی اٹھ سکتا ہے اور عامی بھی اٹھ سکتا ہے، اور جس کے لیے تحریک کو بھی اٹھنا چاہیے اور عام آدمی کو بھی اٹھنا چاہیے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے، 1400 سال کی تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ جب بھی عام آدمی کھڑا ہوگا اور اس بات کے لیے کھڑا ہوگا کہ اپنی جان اور مال قربان کرے اسلام کے لیے، وہ اسی وقت ہوگا جب وہ جنت کا طلبگار بن جائے گا. اس سے پہلے کسی مجرد نظام کے لیے اور کسی مجرد نعرے کے لیے وہ کھڑے ہو کر اپنے جان اور مال کی قربانی نہیں دے سکتا. اس صدی کے بے شمار واقعات اس بات کے اوپر گواہ ہیں. موراکو میں، الجیریا میں، ٹیونس میں، افغانستان میں، جہاں بھی لوگ اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ اپنی جان اور مال قربان کریں. عام مسلمان یا تحریک کارکنوں کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیڈروں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جب عام مسلمان کھڑا ہوا اس نے قربانی دی، اسی بات کے لیے دی کہ اپنی جان اور مال قربان کر کے وہ جنت کو حاصل کرے. جب اس کی نگاہیں اس کے اوپر جم گئیں کہ جو جنت کے موت کے بعد ملنے والی ہے، تو پھر وہ اس بات کے لیے بھی سرگرم عمل ہوا کہ یہ دنیا کی یہ زندگی بھی جنت کا نمونہ بنے، اور یہاں پر بھی خدا کی اس زمین پر بھی عدل و انصاف کی جنت قائم ہو. اور جب آدمی کی نگاہیں اسی دنیا کے اوپر نظام پر مرکوز رہیں تو عام آدمی کے اندر وہ قوت طاقت نہیں آ سکتی جس کے بل پر کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کے دین کے لیے جہاد اور کوشش کرے. اور اس لحاظ سے بھی جنت اور جہاد کو راہ و منزل کے طور پہ سمجھنا اور سمجھانا اور اس کو اپنے اندر سمونا
اور اپنی دعوت میں اور گفتگو میں اور نظام میں اور تربیت میں اور دعوت میں یہ تحریک کے لیے ناگزیر ہے اگر وہ عوام کے اندر جانا چاہتی ہے، اگر واقعی وہ اس راہ پہ چلنا چاہتی ہے جس راہ پہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام چلے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چلے، تو جس راہ پہ چل کر انہوں نے جنت بھی حاصل کی اور دنیا کو بھی جنت بنا دیا، اور دنیا کے اندر بھی وہ نظام عدل و قسط قائم کر کے دکھا دیا کہ جو انسان کو مطلوب تھا۔ قرآن نے اس کی دعوت بھی جس انداز میں دی ہے اور جس طرح دی ہے وہ آپ سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے کہ وہ آیات بھی ہماری ان آیات کا ایک حصہ ہیں جن کو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جنت کی طلب میں کیا کیفیت مطلوب ہے۔ سارعوا اور سابقو کے جو صیغے اختیار کیے گئے ہیں کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسابقت کرو تو اس بات میں کرو، کمپٹیشن کرو تو اس میں کرو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ بھاگنے میں اور دوڑنے میں جو کیفیت بنتی ہے وہ سکوت کی کیفیت نہیں ہے، تو یہ ساکت اور منجمد اور جامد طریقے نہیں ہیں جن سے جنت حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ قرآن مجید کے یہ صیغے جو اس نے فعل کے صیغے استعمال کیے ہیں وہ خود اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو دراصل مطلوب ہے۔ ففی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیز ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے بڑھیں۔ وَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، جنت کا بڑی تفصیل سے وہ بیان کرتا ہے، تو کہتا ہے وَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی چیز ہے جس کے لیے کہ محنت کرنے والوں کو محنت کرنا چاہیے، مزدوری کرنے والوں کو مزدوری کرنا چاہیے، اپنے آپ کو لگانے والوں کو لگانا چاہیے، نہ کہ دنیا کے لیے کہ جو آج ہے اور کل آخری سانس کے ساتھ چھن جائے گی۔ تو یہ کیفیت جو طلب کی ہے وہ خود جہاد کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور جہاں بھی یہ آیت آئی ہے جنت کی طرف دوڑنے کے لیے وہ ہر جگہ جہاد کے سیاق میں آئی ہے۔ یہ بات اگرچہ کہیں یوں نہیں کہی گئی کہ جہاد ہی وہ راستہ ہے جس سے جنت کی طرف آدمی جائے گا، لیکن جہاں جہاد کا ذکر ہے وہیں جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کا وعدہ ہی نہیں ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ کہیں اور جگہ قرآن مجید اتنے اصرار کے ساتھ، اتنی تاکید کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ جنت میں داخلہ کی ضمانت نہیں دیتا اتنی کہ وہ جہاد کے ساتھ دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آپ آخری 9 رکوع اٹھا کر پڑھ لیجئے، وہ بار بار اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ صبر کرو گے، جہاد کرو گے، اللہ کی راہ میں قربانی دو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو میری راہ میں ایذا دی گئی، جو لوگ میرے گھروں سے نکالے گئے اور جو لوگ میری راہ میں لڑے اور جنہوں نے قتل کیا، لوگوں کو مارا اور مارے گئے، لَأُدْخِلَنَّهُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ان کو ضرور داخل کروں گا۔ جو لوگ عربی سے تھوڑے بھی واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ لَأُدْخِلَنَّهُمْ میں کتنی تاکید، کتنی ضمانت اور کتنی یقینیت پائی جاتی ہے کہ میں لازماً ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا، جو کہ میری راہ میں جن کو تکلیفیں دی گئیں، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے میری راہ میں قتال کیا اور مرے اور مارے گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے پورا وعدہ ہے۔ اور یہی دراصل ایمان کی تعبیر ہے کہ جو اس نے کی ہے۔ لوگوں نے تو یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہمارا انجام ابرار کے ساتھ کر۔ ایمان کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کے بیان کر دیا کہ ہاں میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ اگر واقعی تم ایمان لائے ہو تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، لیکن ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو میرے خاطر، میرے دین کے لیے گھروں سے نکالے جائیں، تکلیفیں دی جائیں، ان کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، میری راہ میں لڑیں، اور اگر جان دینے کی نوبت آئے تو جان دیں، اور مال دینا ہو تو مال دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرا وعدہ ہے، جن کو اس بات کی ضمانت ہے، جن کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں ان کو جنت کے اندر لازماً ضرور داخل کروں گا۔ جب آدمی جنت کا طلبگار بن جائے تو اس کے گہرے اثرات اس کی زندگی میں پڑتے ہیں، اور جنت کے طلبگار اور دوزخ کے طلبگار ان دونوں کی زندگی اس دنیا کے اندر ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں تو دونوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا اور بالکل متضاد ہوگا۔ ایک سائے میں ہوگا، ٹھنڈے سائے میں، دوسرا گرم سائے میں ہوگا۔ ایک کے لیے آرام دہ بستر ہوں گے، دوسرے کے لیے آگ کا بستر ہوگا۔ ایک کو پینے کے لیے جام ملیں گے اچھے سے اچھے، دوسرے کو پینے کے لیے پیپ اور خون ملے گا۔ قرآن مجید نے اس فرق کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہاں جا کر تو دونوں کی کیفیت بالکل مختلف ہوگی، لیکن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
یہ نہیں کہ آخرت میں جا کے اچانک دونوں الگ راہوں پر نکل جائیں گے اور دنیا میں اصحاب الجنہ اور اصحاب النار دونوں ایک ہی طرح زندگی گزارتے ہوں گے، بلکہ دونوں کی زندگی میں، اس کے انداز میں، ان کے لائف سٹائل میں، ان کی روش میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے برتاؤ میں آدمی نمایاں فرق محسوس کر سکے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اصحاب النار ہیں۔ اصحاب الجنہ کی خصوصیت اسی رکوع کے اندر بیان فرما دی گئی ہے کہ پہلا جو نمایاں فرق اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کے درمیان ہے وہ یہ کہ اصحاب الجنت تو وہ ہیں جو ہر لمحے یہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا سامان کیا، بل تنظر نفس ما قدمت لغد۔ آدمی یہ دیکھتا رہتا ہے، اس کو اسی بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ آج میں وہ کام کروں جو کل جنت کے اندر مبدل ہو جائے، وہ ایمان میرے پاس ہو، وہ عمل میرے پاس ہو، وہ جہاد میرے پاس ہو جو کل جنت کے اندر تبدیل ہو سکے۔ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، جو اصحاب الجنہ ہوتے ہیں وہ تو برابر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ آج ہم وہ کون سے کام کریں جن سے آج ہم کون سا کام آگے بھیجیں کر کے، کون سا سرمایہ ہم پس انداز کریں جس کے نتیجے میں ہم کو کل جنت نصیب ہو سکے۔ اور جو لوگ کہ اصحاب النار ہوتے ہیں وہ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ پھر اپنے نفس کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے مفاد سے، اپنی بھلائی سے، اپنی بہبود سے خود غافل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھول گئے، جن کو اس بات کی فکر نہ رہی کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا انجام کل کیا ہونے والا ہے، پھر اللہ نے ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دیا۔ ذرا اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید نے کیا بات کہہ دی کہ اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں آدمی خود اپنے نفس کے مفاد سے، اس کی بہتری سے جو کہ آخرت کے اندر پوشیدہ ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد وہ ایک کام وہ کرتا ہے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف، گڑھے کی طرف برابر آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہے کہ جو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر محسوس ہونا چاہیے، جس کو جنت کی طلب ہے تو اصحاب الجنہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو آج اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور اس بات کی تیاری کرنا چاہیے اس کے وہ اعمال وہ آگے بھیجے جو اعمال کل جنت میں تبدیل ہو سکیں۔ اس لیے کہ جنت کی تعبیر یہ ہے کہ آج کے اعمال اور آج کا ایمان ہی کل جنت کی شکل میں اور اس کی صورت میں بدل کے سامنے آ جائے گا۔ اس جنت کا پورا بیان قرآن مجید نے مختلف انداز میں فرمایا ہے، اور جس چیز کو بھی آپ جنت کا بیان لے کر دیکھیں گے اس کی کوئی نہ کوئی مماثل اور کوئی نہ کوئی اس کے سے ملتی جلتی کیفیت دنیا کے اندر ضرور ہوگی۔ جنت کی وسعت وہ ہے جس میں کہ زمین و آسمان سما جائیں۔ جو آدمی جنت کا طلبگار ہو اس کا دل، اس کی نگاہ، اس کے مقاصد آفاقی ہوتے ہیں۔ اس کی نگاہ جو ہے وہ زمین و آسمان جس میں سما جائے اس طرح وسیع ہوتی ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ تنگ دل نہیں ہوتا، اس کی نگاہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد پہ مرکوز نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر بھی وہ اسی طرح بلند نظر ہوتا ہے اور وسیع الظرف ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ جنت وسیع ہے، اس کی طلب کے اندر کو سرگرم ہوتا ہے، اس کی وسعت میں کہ زمین و آسمان سما جائیں۔ اسی طریقے سے جہاں بھی آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے والے دراصل آج بھی جنت میں رہتے ہیں، اور آج بھی وہ وہی زندگی گزارتے ہیں جس کے وعدہ کی جنت میں کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہاں پر آدمی لغو اور جھوٹ نہیں سنیں گے۔ جو جنت کے طلبگار ہیں ان کے معاشرے میں، ان کے آپس کے تعلقات میں لغو اور جھوٹ اور بے معنی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں پر کہیں گے قیلاً سلاماً سلاما، وہاں سلام کریں گے، اور یہاں بھی فرمایا گیا وافشوا السلام، سلام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھیلاؤ۔ تو یہ مختلف پہلو سے آپ جتنا غور کریں گے سامنے رکھ کے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ جنت کا بیان بھی کوئی خیالی بیان نہیں ہے، بلکہ جنت کا بیان تو اس لیے ہے کہ جنت کے اندر جس زندگی کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے، جس کی جھلک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو کہ آج بھی ہم کو اسی طرح کی اور وہی زندگی گزارنا ہے۔ چنانچہ یہ بات خود قرآن مجید کے بیان سے بھی واضح اور صاف ہے، اور ویسے بھی اس پر لوگوں نے کلام و بات کی ہے کہ دراصل جنت کے اندر جس چیز کا بھی وعدہ کیا گیا ہے وہ یہیں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ کلمے کی مثال دراصل ایک بیج کی ہے اور ایک درخت کی ہے۔ تو دراصل اعمال صالحہ وہ نہریں ہیں جو زندگی کے درمیان بہتی ہیں اور جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور درختوں کو سدا بہار پھل دینے والا بناتی ہیں۔
تو اعمال صالحہ اور یہ ایمان ہے کہ جو وہاں پر کلمہ ہے، اللہ پر یقین ہے، اور ایمان کے مختلف مظاہر ہیں کہ جو درخت کی صورت میں انسان کے سامنے ہوں گے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ تو جنت کے میوے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دراصل آج کے کام اور آج کے اعمال اور آج کی نیتیں اور آج کے ارادے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو وہاں پر جا کر درخت اور نہریں اور بالا خانے اور ان ساری نعمتوں کے اندر بدل جائیں گی۔ یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں واقعی محسوس ہوں گی، اسی طریقے سے محسوس ہوں گی جس طرح دنیا کی نعمتیں محسوس ہوتی ہیں۔ ھذا ما رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، لوگ جنت میں جا کر کہیں گے یہ تو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا، تو یہ بالکل اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں جو کہ ہم پہلے کھا چکے ہیں، ان کو ہم برت چکے ہیں، جن کا ہم استعمال کر چکے ہیں۔ تو جس طرح جنت میں جا کر یہ محسوس ہوگا کہ ہم اس سے پہلے ہی آشنا تھے، تو یہ وہی آشنا ہو سکتا ہے اور وہی پہچان سکتا ہے تو یہاں پر زندگی اس طرح گزار رہا ہو جس طرح کہ اصحاب الجنہ کی زندگی ہوتی ہے۔ جتنا آپ غور کریں گے جنت کی طلب کا ایمان اور عمل سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور سب سے پہلا تو اگر آپ نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اگر جنت سدا بہار ہے، اس کے اندر کوئی زوال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی موت نہیں ہے، اس کے اندر پھر کبھی ہلاکت اور تباہی اور فنا نہیں ہے، اگر اس کے میوے اور اس کے درخت ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ نہریں بہائی جائیں گی، تجری من تحتہا الانہار کہنے سے ہمیشہ اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ وہ باغات ہیں جن کی فصلیں کبھی خشک نہیں ہوں گی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل یہ جنت اسی ایمان کے نتیجے میں نکلے گی جو ایمان کے سدا بہار ہوگا، جو ہمیشہ آدمی کے ساتھ رہے گا۔ وہ ایمان کے جو آج تو بہار پر ہو تو کل اس پر خزاں طاری ہو جائے، جو جوانی کے اندر تو جوش پر ہو اور عمر کے آگے بڑھتے بڑھتے وہ سرد ہوتا چلا جائے، اس ایمان کے بدلے میں جنت نہیں مل سکتی۔ جنت اسی ایمان کے بدلے میں ملے گی جو ایمان کے ہر وقت تازہ اور شاداب ہو اور جو ہمیشہ زندگی کے اندر پھل پھول لاتا رہے۔ اسی طرح اور بھی آپ جس پہلو سے غور کریں گے عملی زندگی کے لیے بے شمار نتائج ہیں کہ جو جنت کے بیان سے نکالے جا سکتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ جنت کے بیان کو اس لیے چھوڑ دینا نہیں چاہیے، یہ تو ان چیزوں کا بیان ہے جو کل ہونے والی ہیں، وہاں کے باغات کا اور وہاں کے محلات کا اور وہاں کی صحبتوں کا ذکر ہے۔ اس میں تو دراصل اگر آدمی اس کو سمجھ لے اور اس کو جان لے اور اس کو پہچان لے تو پھر آج اس کی زندگی میں اس کے اثرات رونما ہوں گے اور آج وہ زندگی اس طرح گزارے گا اس کے نتیجے میں کل اس کے حصے میں جنت آئے گی۔ اس جنت کا یقینی راستہ جیسا میں نے ابھی اشارہ کیا وہ دراصل جہاد ہے، تو قرآن مجید نے اس بات کی طرف بہت شدت کے ساتھ اشارہ کیا ہے، جس کی میں نے وضاحت بھی کی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ رب جو ہے یہ اس امت کے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ اگر کوئی پکارتا ہے تو لوگ جاگ اٹھتے ہیں، ان کا دل کی گہرائیوں سے یہ پکار اٹھتی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی جنت تو وہی چیز ہے جو جہاد کے نتیجے میں مل سکتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں جو 1400 سال میں جہاد ہوتے رہے ہیں اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانیں قربان کی ہیں اور اپنے مال قربان کیے ہیں، اپنی زندگیاں دی ہیں اس مقصد کے لیے، لیکن جب بھی دی ہیں کسی جنت کی طلب میں دی ہیں۔ اور جہاں بھی امت نے ان دونوں کے درمیان باہمی ربط کو ضائع کر دیا، ان کو کھو دیا اور اس نے یہ سمجھا کہ مزاج خانقاہی سے جنت حاصل ہو جائے گی اور ذکر و فکر سے جنت حاصل ہو جائے گی اور مراقبے اور مکاشفے سے جنت حاصل ہو جائے گی اور پرائیویٹ زندگی میں اس ایمان کو برتنے سے جنت حاصل ہو جائے گی، وہیں اس امت کا رشتہ اپنے مقصد سے کٹ گیا، اس امت کا رشتہ اپنی تقدیر سے کٹ گیا، اس امت کا رشتہ اپنے عروج سے کٹ گیا اور وہ زوال اور پستی کی طرف جانے لگی۔ اس لیے کہ اس امت کی تو زندگی کی ضمانت، اس کے عروج کی ضمانت اسی بات کے اوپر تھی کہ وہ جنت اور جہاد کے درمیان رشتے کو قائم رکھے۔ اسی جنت کی طلب اور اس کے لیے جہاد کی راہ، یہ وہ چیز تھی جس نے اس امت کو اس دنیا کے اندر بلندی اور غلبے کی اعلیٰ ترین منازل تک پہنچایا، اور جب اس نے ان کو ترک کر دیا تو پھر وہ پستی کی طرف گرتی چلی گئی اور دنیا کی دوسری قومیں جو کہ باطل مقاصد کے لیے جدوجہد کے میدان میں نکل کر کھڑی ہوئیں، انہوں نے اس امت کو اپنے لیے ایک کرنے والا بنا لیا، جو اس کے اوپر ٹوٹ پڑی، اس کو کھا گئیں، اس کے جوانوں کو، اس کے اموال کو، اس کے وسائل کو، اس کی اراضی کو، اس کے ممالک کو، اس کے تیل کو، اس کے پیٹرول کو، ہر چیز کو وہ قومیں کھا گئیں، اس لیے کہ مسلمان نے خود جنت اور جہاد کا رشتہ ترک کر دیا اور دوسری قومیں دنیا کی جنت کی خاطر جدوجہد کے لیے جب نکل کھڑی ہوئیں تو انہوں نے انہی مسلمانوں کو
جس طرح کہ حدیث میں فرمایا گیا تھا، جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی. انہوں نے اس کا اپنے دسترخوان کا نوالا بنا لیا اور مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. آپ نے وہ مشہور آیت بار بار پڑھی ہوگی، اور آپ میں سے بہت کم نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی گہری مصلحت اور حکمت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے. جب بنی اسرائیل نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، بلکہ ہم کو تو مسور کی دال اور پیاز اور لہسن اور یہ ساری چیزیں چاہیے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ آخر اس میں مطالبے میں کیا ایسی بات تھی؟ آدمی تو چاہتا ہے کہ دال اور پیاز سب اس کو ملے. قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، آپ شہری زندگی، سیٹل زندگی اختیار کرو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اس سے متصل اس بات کو بیان کیا تو ان کے بعد ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب ان کے حصے میں آیا. یہ اس لیے پیاس طلب کرنے کے اوپر یہ بات نہیں تھی، نہ لہسن نہ مسور، بلکہ دراصل وہ جہاد کے لیے صحرائے سینا میں دشت نوردی کر رہے تھے. وہاں من و سلوہ ان کو کھانے کو مل رہا تھا. ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ من سلوہ نہیں کھانا چاہتے، بلکہ لہسن اور مسور اور پیاز کے پردے میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم دشت نوردی کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مشقت کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کو تو کاشتکاری کی زندگی، امن و سکون کی زندگی، ایک سیٹل زندگی چاہیے جہاں پر کہ ہم آرام و سکون سے رہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ جب تم شہروں میں جاؤ شہری زندگی اختیار کرو، دیہاتوں میں جاؤ کھیتی اگاؤ. لیکن اس کے نتیجے میں وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کے لیے جہاد کے لیے پیدا کیا تھا، اس کو اس نے ذلت اور مسکنت اور غضب کی وعید سنائی. تو یہ چھوٹا سا واقعہ جو سورہ البقرہ میں بیان ہوا ہے، یہ امتوں کی تقدیر اور امتوں کے عروج و زوال کے قانون کی طرف ایک بڑا گہرا اشارہ اور اس کی طرف کا ایک بڑا گہرا اصول بیان کرتا ہے کہ جو امتیں اور قومیں جہاد اور جد و جہد کی زندگی اختیار کرنے کو تیار ہوں، اس کے لیے گھروں سے نکلنے کو تیار ہوں، اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں، تو وہی قومیں دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرتی ہیں. اور جو قومیں اس بات پر راضی ہو جائیں کہ وہ بکریوں کی طرح جنگلوں میں جگالی کرتے رہے، وہ گھاس پھوس کھاتے رہے، تو وہ قومیں تو دنیا کے اندر شیر کا ترنے والا بن جاتی ہیں، جس طرح کے مسلمان شہروں کا ترنے والا بن گئے. یہ قرآن مجید نے یہاں پر اسی بات کو واضح کیا ہے کہ لہسن اور مسور اور پیاز اور دالیں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی طلب کر اللہ تعالیٰ اتنا خفا ہوتا، بلکہ وہ خفا اس بات پر ہوا، ناراض اس بات پر ہوا کہ صحرائے سینا میں جہاد کی زندگی میں جو من سلوہ مل رہا تھا اس کو ترک کر کے وہ زندگی چاہتے تھے جو جہاد کی زندگی نہ ہو، اور جہاں پر کہ وہ جہاد کے بغیر آرام و سکون سے زندگی گزاریں. اور اس لیے اس نے اس بات کو کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. اور آج اگر آپ امت مسلمہ پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس امت کی زندگی بھی دراصل اسی آیت کی تفسیر ہے کہ جب اس نے جہاد کو ترک کر دیا اور تہذیب کے مظاہر پر قانع ہو گئی، تو اگرچہ اس نے پہلی امت کے کیے ہوئے کام کا پھل 1000 سال تک کھایا. ذرا آپ یہ غور کیجئے کہ جہاد کے نتیجے میں جو پھل لگا، جو درخت لگا، 1000 سال تک دنیا کے اندر مسلمان اس کا پھل کھاتے رہے. لیکن کب تک بینک کے اندر رکھا ہوا بیلنس کب تک کام آتا؟ بہت جلد وہ سرمایہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اوور ڈرافٹ کی نوبت آئی، اس کے بعد مسلمان محفوظ ہوتے چلے گئے اور بالآخر وہ گروی ہو گئے دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے. مراکش گیا، ٹیونس گیا، الجیریا گیا، نائجیریا گیا، ہندوستان گیا، انڈونیشیا گیا، جو ملک تھا وہ ہاتھ سے نکلتا چلا گیا. اور 200 سال کے عرصے میں وہ مسلمان جن کا ڈنکا کے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجتا تھا، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. سن 20 میں دنیا کے اندر سے 4 مسلمان آزاد ملک تھے، وہ بالکل بے حقیقت تھے. ایک سعودی عرب تھا، ایک یمن تھا، ایک افغانستان تھا. ان کی اس وقت دنیا کے نقشے پر کوئی مقام نہیں تھا، اور ہر مسلمان ملک جو ہے وہ غیر ملکوں کا کرنے والا بن چکا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں نے جہاد کی زندگی کو ترک کر دیا تھا. اور یہ تحریک بھی دراصل اسی لیے بنی ہے کہ دوبارہ تجدید ایمان کرے اور دوبارہ جہاد کی راہ پر گامزن ہو، اور دوبارہ خود اپنے آپ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اسی راہ کے اوپر چلائے اور اسی راہ کے اوپر آگے بڑھائے. اور اگر یہ تحریک بھی اس بات کے اوپر قانع ہو جائے کہ وہ لہسن اور مسور اور پیاز اور دال کے اوپر بسر کرے گی اور وہ جد و جہد اور سخت کوشی اور محنت کی زندگی کو اختیار نہیں کرے گی، تو اس تحریک کا بھی وہی حشر ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا حشر ہو چکا. اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہے، کوئی اس کا چہیتا اور پیارا نہیں ہے، کوئی اس کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس کی غیر معمولی نعمت کا مستحق نہیں ہوتا. اس کا قانون بے لاگ ہے،
اور اس کا انصاف کی لاٹھی جو ہے وہ سب کے لیے یکساں طور پہ چلتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو سزا ملی، کوئی امت محمدیہ کو سزا ملی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کسی ایسے گروہ کو، کسی ایسی جماعت کو اور کسی ایسی جمعیت کو کہ جو اپنے اس مقصد کو فراموش کر دے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے بری کر دے۔ یہودیوں کو اس بات پر زوم تھا کہ نانو احباء اللہ، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، کوئی ہمارا محبوب نہیں ہے اس انداز میں۔ جو ہمارے راستے سے ہٹے گا اور اس کو ترک کرے گا، اس کے حصے میں یہی چیز آئے گی جس کا وعدہ کہ ہم نے، جس کی وعید کہ ہم نے اپنے نافرمان بندوں سے کی ہے۔ تو یہ بات دین کی دراصل تحریک کے لیے جڑ و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی تربیت کے لیے اور دعوت کے لیے اور نظام کے لیے اور تنظیم کے لیے اصل جڑ و کلید ہے کہ جنت کی طلب پیدا ہو اور اس کے لیے جہاد کا راستہ ہی اختیار کرے آدمی۔ اور جہاد کے معنی فوراً تلوار لے کے لڑنے کے نہ بھی ہوں، تو سخت کوشی کی زندگی، محنت کی زندگی، قربانی کی زندگی، جد و جہد کی زندگی، یہی وہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قوموں کو، جماعتوں کو دنیا کے اندر غالب کرتا ہے، سربلند کرتا ہے۔ اور جتنی جنت کی طلب کم ہوگی، نعرے بڑھتے جائیں گے، جتنی آخرت کی طلب پیچھے جائے گی، دوسرے محرکات آگے آتے جائیں گے، اتنی ہی کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور اتنی ہی کمزوری، جتنی کمزوری پیدا ہوگی اتنی ہی قوت کے اندر ذوق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی قوت کم ہوگی اتنا ہی پھر جمعیت، جماعت، تحریک، تنظیم، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کی اصلاح کے لیے جو غذا ہے، ان کے لیے جو دوا ہے، اس کو دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے کے لیے جو پانی ہے، تو دراصل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جنت کی طلب اور آگ سے بچنے کی طرف اور اس کے لیے جہاد کی راہ کو اختیار کرنا۔ اسی راستے سے دراصل کامیابی کی منزل سر ہو سکتی ہے، اس پر کے چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔